آپ سبھی ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع میدان طیہ کیا ہے؟ وہ میدان جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 سال تک بھٹکتی رہی۔ ایسا کیوں ہوا؟ آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ میدان طیہ مصر اور شام کے درمیان 27 میل کا ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ اسے وادی طیہ اور صحرائے سینا بھی کہتے ہیں۔ یہ جزیرہ نمائے سینا کا ایک حصہ ہے۔ مکمل جزیرہ نمائے سینا تقریباً 67,000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ فی الحال یہ خطہ عربی جمہوریہ مصر کا حصہ ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، مغرب میں خلیج سویز اور نہر سویز، مشرق میں فلسطین، خلیج عقبہ اور جنوب میں بحیرہ احمر واقع ہے۔ اسے براعظم افریقہ اور ایشیا کے درمیان لنک سمجھا جاتا ہے۔ اس وادی سے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے بہت سے آثار وابستہ ہیں۔ اسی میدان میں بنی اسرائیل اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گستاخانہ اور عدم تعاون کا رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے 40 سال تک مارے پھرتے رہے۔ طیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں سرگرداں رہنا، گھومتے رہنا، یا ایسے بیابان کو کہتے ہیں جس میں مسافر گم ہو جائے۔ چونکہ بنی اسرائیل اسی میدان میں دن رات چلتے رہتے، لیکن اس میدان کو قطع نہیں کر پاتے۔ وہ صبح کو جہاں سے چلنا شروع کرتے شام کو وہیں پہنچ جاتے، اور شام کو جہاں سے چلتے صبح وہیں پہنچ جاتے۔ اس لیے وادی سینا کے اس حصے کا نام وادی طیہ یا میدان طیہ پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس کیفیت کی عکاسی کرنے کے لیے یتیہون کا جملہ استعمال کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا پس 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ آپ اس نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہوں۔ اس وقت یہ وادی ایک چٹیل میدان کی طرح تھی۔ اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت تھی۔ ان کے پینے کے لیے نہ تو پانی میسر تھا، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ ضروریات زندگی کے دیگر لوازمات۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی حالت پر بڑا ترس آیا اور بدحالی کو دور کرنے کے لیے رب العالمین سے دعا کی۔ ان کی دعا سے ان کے لیے راحت کے سب سامان مہیا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوپ سے بچاؤ اور سایہ کے حصول کے لیے بادل بطور سائبان نازل فرما دیا، کھانے کے لیے من و سلوہ بھیج دیا جو کہ جنت سے اترا تھا۔ اسی خطے میں واقع پہاڑ کو قرآن کریم میں طور سینا کہا گیا ہے اور طور سینین بھی کہتے ہیں۔ اسے جبل موسیٰ، جبل طور بھی کہتے ہیں۔ سینین دراصل جزیرہ نمائے سینا کا دوسرا نام ہے۔ اب یہ سارا ہی علاقہ جس میں کوہ طور واقع ہے اور جو اب مصر کے قبضے میں ہے، صحرائے سینا کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ سینین بنیادی طور پر اس خطے کا نام ہے، البتہ اس کے کئی اور معنی بھی آتے ہیں، جن میں خوبصورت، اچھا، وہ پہاڑ جس پر گھنے یا پھلدار درخت ہوں وغیرہ شامل ہیں۔ طور سینین کو سورۃ المومنون کی آیت نمبر 20 میں طور سینا کہا گیا ہے اور آج کل بھی سینا کے نام سے مشہور ہے۔ صحرائے سینا اور کوہ طور یہ دونوں مصر کے ایشیائی حصے میں ہیں۔ آپ اگر زمین کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو لال سمندر غلیل کی وی کی طرح دو حصوں میں بہتا نظر آئے گا۔ غلیل کی یہ وی درمیان میں مثلث بناتی ہے اور یہ مثلث سینا کہلاتا ہے۔ مثلث کی نوک پر مصر کا سیاحتی شہر شرم الشیخ آباد ہے، جبکہ اوپری حصے 4 ملکوں بحیرہ روم سے جا ٹکراتا ہے۔ وہ 4 ملک سعودی عرب، اردن، فلسطین، اسرائیل اور مصر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 2 مرتبہ اس مثلث یعنی جزیرہ نمائے سینا میں داخل ہوئے۔ آپ پہلی بار اس وقت سینا میں آئے جب آپ فرعون کے لیے پالک صاحبزادے تھے۔ آپ کی پرورش محل میں ہوئی تھی۔ آپ فرعون کے وارث بن رہے تھے، لیکن پھر ان سے نادانستہ طور پر ایک قطبی قتل ہو گیا
اور آپ سزا اور فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے سینا میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ سینا اس وقت فرعون کی سلطنت میں شامل نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام صحرا میں چلتے چلتے مدائن پہنچ گئے۔ دوسری بار جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا کی، آپ نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا، اپنے عصا سے ریڈ سی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور بنی اسرائیل کے ساتھ دوبارہ صحرائے سینا میں داخل ہو گئے، جبکہ فرعون اپنی فوج سمیت ریڈ سی میں غرق ہو گیا۔ فرعون سے نجات پا کر آپ اپنی امت کے ساتھ کوہ طور پر پناہ گزین ہو گئے۔ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے طور سینین کی قسم بھی کھائی ہے۔ سینا سینین ایک بلند پہاڑ ہے جو مصر سے مدین یا مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔ اسی پہاڑ کی چوٹی کا نام طور ہے۔ اس پہاڑی پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی وہ تجلی دکھائی جس کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی جانب دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو عرض کی، یا رب تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ صورتحال یہ بنی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو کلام ربانی کی لذت انہیں اللہ عز و جل کے دیدار کا مشتاق بنا گئی۔ چنانچہ شدت شوق میں بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں طور کی قسم کھائی ہے اور اس نام سے ایک مکمل صورت بھی اتاری ہے۔ کوہ طور ان مقامات میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے۔ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ طور سینا میں مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں، جن میں موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، 40 دن کا میقات، بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کے ساتھ میقات پر جانا اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات شامل ہیں۔ ایک روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی وفات اردن کوہ نبوہ کے دامن میں ہوئی۔ اسی پہاڑ کے دامن میں ایک وادی ہے جس کا نام طوا ہے، جسے قرآن کریم میں وادی مقدس اور البقعہ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور 2 دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر 2 جگہوں پر ہے۔ فرمایا، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، سو تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم طوا کی مقدس وادی میں ہو۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 مرتبہ گئے تھے۔ پہلا واقعہ اس وقت پیش آیا جب موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس میں آگ کی تلاش میں تھے اور وادی میں چمکنے والا شعلہ دراصل خدا کے وجود کا نشان تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو خدا سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور انہیں خدا کی طرف سے معجزات عطا کیے گئے۔ اس واقعے کا تلمیحی استعمال ان مرکبات سے ہوا ہے: وادی ایمن، شجر ایمن، آگ وادی مقدس، شعلہ سینا وغیرہ۔ دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کے قہر سے نجات دلا کر وادی سینا میں قیام کیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے شریعت عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا۔ شروع میں انہیں 30 راتوں کے لیے بلایا گیا تھا، بعد میں 10 راتوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے 40 دن پورے ہوئے تو انہیں شریعت عطا کی گئی اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق ہوا۔ انہوں نے درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا، لن ترانی، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنی تجلی کا ظہور اس پہاڑ پر کریں گے، اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی تجلی کا ظہور کیا۔ وہ پہاڑ تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور پارا پارا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے
اور اپنی عاجزی کا اعتراف کیا۔ تو یہ تھے میرے محترم عزیز دوستوں میدان طیہ اور کوہ طور کے چند واقعات اور ان کی تاریخ۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔